ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ جی سر، میرا آپ سے سوال ہے، مختار نامہ خاص کیا ہے؟ اچھا، یہ مختار نامہ خاص بیسیکلی قانونی دستاویز ہے جس میں آپ کسی کو نومینیٹ کرتے ہیں، کسی کو اپنا ایجنٹ بناتے ہیں، کسی کو اپنی پاور ٹرانسفر کرتے ہیں، کسی کو اسپیسیفک پاور دیتے ہیں، کسی کو اسپیشل پاور دیتے ہیں۔ یہ تمام وہ ٹرمینالوجیز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کے جو ناظرین ہے ضروری نہیں کہ ان میں سے ہر کوئی لا پڑھا ہوا ہو، تو یہ بیسیکلی میری کوشش یہ ہے کہ اس طریقے سے میں ان کو بتاؤں اور اس آسان فہم طریقے سے میں ان کو سمجھاؤں کہ یہ بات ان کو سمجھ میں آئے کہ وہ جس ٹرمینالوجی میں جو ان کو آسانی ہے۔ تو میں نے اتنے سارے جو بتائے آپ کو، یہ بیسیکلی کسی ایک بندے کو آپ مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کے بہاف پہ آپ کا دیا ہوا کوئی بھی اسائنمنٹ دیکھے گا۔ یہ قانونی دستاویز ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کی کوئی جائیداد ہے، اس میں آپ کسی کو ایجنٹ مقرر کرتے ہیں کہ بندہ وہ آپ، بس مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر آپ کو بتا، بندہ آپ کا قابل اعتماد ہونا چاہیے تاکہ کل کل کو کسی قسم کی دھوکے بازی کا یا کسی قسم کے فراڈ کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب آپ کی جائیداد کے معاملات ہیں، آپ کسی کو ایجنٹ اپنا مقرر کر دیتے ہیں، آپ کسی کو اسپیسیفک پاور دے دیتے ہیں کہ وہ اس جائیداد کی خرید و فروخت، اس میں کرایہ داری نظام اور دوسرے جو معاملات ہیں وہ دیکھ سکتا ہے۔ وہ معاملات ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ اس میں دے سکتے ہیں، مختار نامے میں آپ ان کو مقرر کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی گاڑی ہے، آپ گاڑی کے معاملات ہیں، چلانا، اس گاڑی کے سے رینٹ لینا، اس کے اور کوئی ایشوز ہیں بزنس سے ریلیٹڈ، اس گاڑی کا کوئی اس طرح کا کام آپ اس بندے کے حوالے مختار نامے میں کر سکتے ہیں۔ مطلب کہنے کا مقصد ہے کوئی بھی اسپیسیفک کام جو آپ اگر نہیں ہے، اگر آپ کسی کیس میں، کسی دعوے میں آپ کا کیس زیر سماعت ہے اور آپ وہاں پہ نہیں آ سکتے، تو آپ وہاں کے لیے بھی ایک مختار نامہ کر کے آپ ایک بندے کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے بہاف پہ، آپ کے بالکل اکاؤنٹ پہ اس میٹر کو وہ بالکل لافلی دیکھے گا۔ جی سر، اس میں کس کس کی سگنیچر لازمی ہوتی ہے؟ دیکھیں، سگنیچرز بڑے لازمی چیز ہوتی ہے مختار نامے میں۔ ایک تو جو مختار نامہ کسی کو دے رہا ہے، جو پاور ٹرانسفر کر رہا ہے، اس کے دستخط بالکل لازمی ملزوم ہیں، اس کے بغیر وہ کینسل سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد جو گواہان ہوں گے اس میٹر کے، ان کو یہ دستخط بہت ویلیو کے مانند ہیں۔ اگر دیکھیں ان میں سے کوئی بھی دستخط جو ہے وہ اگر اپنی جگہ نہیں پہ ہوتا تو یہ بالکل کینسل سمجھا جائے گا۔ اچھا، اس میں جس کو پاورز دی جا رہی ہیں اس کا دستخط نہ ہونا اتنا ویلیو نہیں کرتا جتنا پاور ٹرانسفر کرنے والے کا، اور اس پاور کے جو دو گواہان ہیں ان کے دستخط بہت میٹر کرتے ہیں۔ یہ لازمی جز ہے، ادروائز یہ مختار نامہ عام ہوگا یا خاص ہوگا، یہ اس کی اپنی کوئی پھر حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ سر، یہ مختار نامہ کس کس اتھارٹی سے تصدیق کرایا جاتا ہے؟ یہ بالکل ان کی اسپیسیفک اپنی اتھارٹیز ہوتی ہیں جہاں یہ رجسٹر ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی رجسٹری کی فیس ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا اس کے انگریڈینٹس وہی سگنیچرز اور جو ان کا طریقہ کار ہے، جس مقصد کے لیے، جس وجہ کے تحت، اس وجہ کا واضح ہونا بڑا لازمی ہے، اور یہ رجسٹر ہونے کے بعد ہی بیسیکلی یہ اپنا عمل شروع کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں، یہ خاص ہو یا عام ہو، یہ بیسیکلی اسپیسیفک اس امر کے لیے ہوتا ہے جب تک وہ مومنٹم اس کام کا چلتا رہتا ہے۔ جیسے وہ کام اپنے اختتام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی حیثیت بھی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی لانگ ٹرم بالکل ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ انفینٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اور یہ اسپیسیفک ٹائم میں اس کام کے دوران ہی جیسے اس کام کا اختتام ہو جاتا ہے، یا اس بندے کو جس کو یوٹیلائز کیا گیا ہے آپ نے ایز اے اسپیسیفک پاور دے کے، یا جس کو آپ نے نومینیٹ کیا ہے ایز اے ایجنٹ اپنی جگہ پہ آپ کے بہاف پہ کام کرنے کے لیے، جیسے اس کام کی کمپلیشن کا وقت آتا ہے تو یہ بھی بالکل اوور ہو جاتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ بھی۔ جی سر، اس میں کتنے اماؤنٹ کا اسٹیمپ پیپر لگتا ہے؟ اس میں دیکھیں 600 روپے کا اس میں اسٹیمپ پیپر لازمی ہے، اور میں نے اس کا بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ کی اسٹیمپ ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی تو نیچرلی آپ کا جو وہ ایکٹ ہوتا ہے وہ بھی پھر قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کام کی ایک الگ ڈیوٹی ہوتی ہے، اسٹیمپ ڈیوٹی۔ اور انٹل انلیس، دیکھیں میں نے اس کو آپ کو یہ پہلے بھی کسی پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں ریاست کا بھی ہم پہ حق ہوتا ہے، ریاست ہماری ماں ہوتی ہے۔ ریاست چاہتی ہے کہ آپ ہماری جو کیش کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس میں ریاست بھی اپنا
کچھ نہ کچھ اپنا عمل دخل رکھے. اور ہم بیسیکلی ریاست اپنے جو معاملات چلاتی ہے وہ یہیں سے ریکوریز ہوتی ہیں اور یہیں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے بیسیکلی, تو جو پھر عوام الناس کی بھلائی کے لیے, ان کی فلاح بہبود کے لیے ان پہ خرچ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بالکل 600 روپے کا اسٹامپ پیپر لگے گا, اس سے کم کا اسٹامپ پیپر اس پہ نہیں چلتا, یہ لازمی ہے. سر نادرا اسمارٹ کارڈ اینڈ CNIC کا فرق بتائیں. دیکھیے بالکل نادرا اسمارٹ کارڈ, ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ, اور نادرا کی اس میں بڑی سروسز ہیں. پرانے NIC کا اجرا ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا ہے, لیکن اس کو محدود کر دیا جا رہا ہے, اور اسمارٹ کارڈ اس کی جگہ آ رہا ہے. اور اسمارٹ کارڈ کے فوائد بھی بہت ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس کے فائدے اور اس کی جو یوزیج ہے وہ بھی اکارڈنگلی وقت کے حساب سے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اگر آپ کے سامعین کے لیے, آپ کے دیکھنے سننے والوں کے لیے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں, تو جو CNIC ہے آپ کا, اس کی جو رینول ہے یا اس کا ایشوئنس ہے وہ فری سے شروع ہوتا ہے اور 2150 پہ جا کے رکتا ہے. 2150 میں ارجنسی بھی آ جاتی ہے, اس میں آپ کی ماڈیفیکیشن بھی آ جاتی ہے, اس میں آپ کے دوسرے معاملات بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو آپ کا اسمارٹ کارڈ ہے, بیسیکلی اسمارٹ جو NIC ہے, وہ آپ کا شروع ہی 750 سے ہوتا ہے. 750 سے شروع ہوتا ہے اور وہ جا کے 2500 پہ جا کے رکتا ہے. اس میں پھر ایگزیکٹو کلاس آ جاتی ہے, اس میں پھر ارجنسی آ جاتی ہے, اس میں 7 سے 8-10 دن میں بھی ایشوئنس ہوتی ہے یہ. اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ نادرا نے اتنی اب اپنی وسعت کر لی اپنے ڈپارٹمنٹل وائز, ٹیکنالوجی وائز, کہ آپ یہ چیزیں اب آپ کو نادرا سینٹرز میں جانے کی ضرورت ہے. حالانکہ نادرا نے بڑا اچھا اقدام کیا, 24 گھنٹے کے اپنے ایگزیکٹو آفیسز کھولے ہوئے ہیں آل اوور کراچی, آل اوور پاکستان. لیکن اگر آپ کا وہاں جانا بھی ممکن نہیں ہے تو آپ یہی سارا جو سلسلہ ہے یہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے لیے آپ میں اویئرنیس کی کمی ہونی چاہیے, آپ میں اویئرنیس ہونی چاہیے, آپ ان چیزوں کو سمجھیں. آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہوگا تو نادرا کے جو بھی جتنے بھی ترجمان ہیں ان کی ہیلپ لائن, ان کا ٹول فری نمبر ہے, یہاں آپ فون کریں تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. سیکنڈلی, یہ جو ماڈیفیکیشن وغیرہ ہوتی ہے اور یہ رینول ہوتا ہے, اس کا بالکل ایک الگ الگ چارجز ہیں. اس میں آپ جو چاہیں, اب ایک بچی ہے وہ اب شادی شدہ ہے, وہ نکاح نامہ لے کے جائے گی, ماڈیفائی کرائے گی اپنے NIC کو, پھر اس کے شوہر کے نام پہ اس کا NIC چڑھ جائے گا. اس طرح تو کوئی تعلیمی قابلیت ایسی ہے کہ آپ کا جب NIC بنا تھا اس وقت آپ میٹرک کی پوزیشن میں تھے, اب آپ انٹر یا گریجویٹ کی حالت میں, تو نیچرلی وہ بھی وہاں پہ بھی جا کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور آپ کا بیک گراؤنڈ پہ جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کرتے ہیں. سیکنڈلی, آپ سب سے بڑی بات یہ کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کو بڑا اس میں سامنے رکھا گیا ہے. پچھلے NIC کی کاپیز بھی ہو جاتی تھی اور ان کے ڈپلیکیٹس بھی نکل آتے تھے, ان کی رنگین کاپیاں بھی نکل آتی تھی. لیکن میں آپ کے ناظرین کو پھر بتاؤں, اسمارٹ کارڈ کی طرف جائیں. اس کی جو فوٹو کاپی ہے, اس کا جو ڈپلیکیٹ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ جو اس کی تصویر ہے بیسیکلی وہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ لیزر سے لی جاتی ہے. تو اس میں ٹیکنالوجی ایسی انوالو کر دی گئی ہے کہ اس میں جس طریقے کے جعلی شناختی کارڈ, 2 نمبر شناختی کارڈ ماضی میں بنتے آئے ہیں اور لوگوں کو دھوکے دہی ہوتی رہی ہے, تو بیسیکلی یہ اسی کے سلسلے کو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. اور اس اسمارٹ کے ساتھ, اچھا پھر آپ مزے کی بات دیکھیں, اس NIC میں آپ کو ایک سم بھی نظر آئے گی. جی. اب اس سم کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا پورا فیملی ٹری, آپ کی پوری ڈیٹیلز, آپ کے فنگر پرنٹس اس میں آویزیں ہیں اندر. تو آپ کہیں بھی جا کے, انٹرنیشنلی بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کی ایک آئیڈینٹی اس میں ہے اور آپ اس سے کہیں بچ نہیں سکتے, اور کہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی اپنے حق سے محروم کیا جائے. سیکنڈلی, جو اسمارٹ کارڈ کا بڑا فائدہ ہے, یہ گورنمنٹ کی جتنی بھی اسکیمز آتی ہیں, اب جیسے میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں, بے نظیر انکم سپورٹ تھی, یا اور کوئی بہت سارے ایسے رفاہی پروگرام گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ اپنا اسمارٹ کارڈ والوں کو ہی پریفر کرتے ہیں, کیونکہ ان کا ڈیٹا سامنے ہوتا ہے اور اس کی نیولی وہ میڈ ہوتے ہیں, ماڈیفائڈ ہوتے ہیں, اور ان میں کسی قسم کی کریکشن نہیں ہوتی ہے, ان پہ کام کرنا آسان ہوتا ہے تمام تر معاملات کے ساتھ, ساری ڈیٹیلز کے ساتھ. تو یہ اسی کو بیسیکلی پریفر کرتے ہیں کہ جو بھی ان کو مطلب ترجیح بیسیکلی دی جاتی ہے, جو بھی اسکیم میں وہ فیسیلیٹیٹ جس کو کرنا چاہیں. سر پراپر ڈاکیومنٹس نہ ہونے پر NIC کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل سوال کیا ہے آپ نے. اور نادرا نے بہت سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے, ہمارے ملک میں جس طریقے سے وہ وار کی حالت میں ہمارا ملک, دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے,
اور ان حالات میں اب نادرہ بھی کبھی نہیں چاہے گی کہ ایک ان نون بندہ پاکستانی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہولڈر ہو کے یہاں پہ غلط کام کرے. تو بیسیکلی دیکھیں یہ ہمارا آپ کا رائٹ ہے جو پاکستان میں زمین پہ اس دھرتی پہ پیدا ہوئے ہیں, یہ ہماری شناخت ہے, اور نادرہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ پابند ہے ہمیں اس شناخت کی کہ بس اس شناختی کارڈ کو, شناختی علامت کو ہمیں دینے کا. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بالکل ان کی پیدائش پاکستان کی ہوتی ہے, یہیں کی ہوتی ہے, شہری ہوتے ہیں یہاں کے, لیکن کچھ حالات کی وجہ سے, کچھ معاملات کی وجہ سے ان کے پاس ان کے جو ڈیو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے, یا تو چوری ہو چکے ہوتے ہیں, گر چکے ہوتے ہیں. اگر تو ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس کی ایف آئی آر جو ہے بیسیکلی وہ کام کرے گی بر وقت. ایف آئی آر اگر رپورٹ کی ہوئی ہے آپ نے تو یہ چیز آپ کے لیے اس پریشانی سے باہر نکلنے کا سبب بن سکتی ہے. اگر آپ دوسرے طریقے سے دیکھا جائے, جیسے جن بچوں کے والدین حیات نہیں ہوتے تو پھر ان کے لیے ان کے قریبی رشتہ دار کو, ان کے کسی خونی رشتے کو سامنے آنا پڑتا ہے, ان کا ضامن بننا پڑتا ہے, اپنی ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں اس بچے کو اور اس کی پیدائش یہاں کی ہے, اس کے فیملی ٹری کو آپ کو بالکل اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے, اور پھر جا کے اس بچے کی یا اس بچی کی یا اس بندے کی این آئی سی کے لیے معاملات سیدھے ہوتے ہیں. اب آپ آ جائیں گھریلو خواتین کے لیے. گھریلو خواتین بیسیکلی ان میں اویئرنیس کا ایشوز ہوتے ہیں اور ان کے پراپر ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں, اکثر ان کی پوری زندگی اپنے شوہر کا شناختی کارڈ کے سہارے ہی گزر جاتی ہے اور اپنی شناختی کارڈ کی کہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن اب بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا آگے جا رہی ہے اور ہر جگہ آپ کو اپنی شناختی ضرورت ہے. آپ بینک اکاؤنٹ کے لیے جا رہے ہیں, آپ ٹکٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے ایبراڈ سفر کرنا ہے, غرض آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, غرض آپ نے پرائیویٹ جاب بھی کرنی ہے تو آج آپ سے این آئی سی مانگا جاتا ہے. لیکن یہ جو اویئرنیس تھی یہ بیسیکلی پھیلتی جا رہی ہے اور لوگوں میں سینس آتا جا رہا ہے اور لوگوں میں شعور آتا جا رہا ہے اپنی شناخت کو اپنے پاس رکھنے کا, اپنے جیب میں رکھنے کا. تو یہ اس سلسلے کا ایک ہمارا ہے. لیکن جس طرح ان خواتین کے بعد ڈاکومنٹس کے ایشو ہیں وہ ان کے لیے تو بآسانی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی کاپیاں اگر اویلیبل ہیں, ورنہ اپنے کسی خاندان میں کسی قریبی شخص کی, ادروائز شوہر کے نام پہ جب ان کا نکاح نامہ ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا ان کا شناختی کارڈ. تو یہ ایک طریقہ ہے. اب پرابلم آ جاتی ہے گھریلو ملازمین کے لیے. گھریلو ملازمین کا بیسیکلی اتنا خد و خال نہیں ہوتا, یا مالی طور پہ وہ اتنے مستحکم نہیں ہوتے, یا مینٹلی طور پہ وہ اتنے میچیور نہیں ہوتے کہ وہ خود جا کے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں پہ ملازم ہیں, جہاں پہ وہ خدمت کر رہے ہیں, جہاں پہ وہ نوکری کر رہے ہیں, تو وہاں کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آواز دے کے کھڑا ہونا چاہیے. ان کے لیے ان کا شانہ بہ شانہ کھڑا ہونا چاہیے. ان کی اس پرابلم کو سمجھتے ہوئے ایز اے گارنٹر, ایز اے شیورٹر آپ آگے اس کے لیے کھڑے ہوں اور آپ اس کے ضامن بنیں اور آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں. آپ اس کے جتنے بھی لیگل ڈاکومنٹس ہیں اس کو پورا کریں تو, اور اس پروسیس کو کریں. اچھا پھر سارا جو چلا جاتا ہے معاملہ وہ دادرہ ایسے لوگوں کی انویسٹیگیٹو جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ کی عرضی دے دیتا ہے, درخواست دے دیتا ہے. وہ جو انویسٹیگیٹو ادارے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ آپ کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, انٹروگیشن کرتے ہیں پورے معاملے کی, اور معاملات صحیح ہونے کے کلیئرٹی کی صورت میں وہ آپ کو این او سی دے دیتے ہیں, اور وہ این او سی کی رپورٹ اسی طرح نادرہ ہیڈ آفس میں آ جاتی ہے, وہاں سے نادرہ ہیڈ آفس سے ریجنل آفس میں آ جاتی ہے, اور جب کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا تو نیچرلی وہ آپ کو ود ان ڈیو ٹائم آپ کو آپ کی این آئی سی کلیئر کر کے دے دیتی ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور بابر مرزا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.